الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الإمام الهمام الترمذي في سننه صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل قدر اور قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ، موقرہ، باحیا، باپردہ ماؤں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا. اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں اپنی عبادت کے لیے توفیق عطا فرمائی. وگرنہ ہم معاشرے میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں، کتنے رمضان ان کے اوپر سے گزر جاتے ہیں، انہیں عبادت کی توفیق نہیں ہوتی ہے. وہ رجوع اللہ رمضان کے علاوہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، رمضان کے اندر بھی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی گھر. عزیزان گرامی قدر احباب، رمضان المبارک کا مہینہ تقریباً ہمیں الوداع کہہ رہا ہے. ایک وقت ایسا بھی تھا جب ہم رمضان المبارک کا استقبال کر رہے تھے، جب ہم انتظار میں تھے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان آ رہا ہے. اس مہمان کے استقبال کے لیے ہم تیاریاں کر رہے تھے. ہم نے اس مہمان کا استقبال کس طرح کیا، کما حق ہو ہم نے اس مہمان کا استقبال کیا یا نہیں کیا، ہر شخص بخوبی جانتا ہے اس چیز. اور رمضان المبارک کا استقبال کیا تھا؟ رمضان المبارک کا استقبال قال اللہ و قال الرسول کی پیروی تھی. رمضان المبارک کا استقبال رمضان المبارک کے اندر عبادات زیادہ سے زیادہ کرنا تھا. رمضان المبارک کا استقبال یہ تھا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں،
رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا یہ تھا کہ ہم خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کریں. یہ رمضان المبارک کے استقبال کا تقاضا تھا میرے. پھر رمضان المبارک کا پہلا عشرہ آیا جسے عشرہ رحمت کہتے ہیں. عشرہ رحمت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول کیا ہمارے اوپر، اور ہم میں سے وہ بھی بدقسمت تھے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ان رحمتوں کو بھی حاصل نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کے جو اسباب تھے حصول کے، ان اسباب کو اختیار ہی نہیں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک پیکج دیا تھا، ایک آفر لگائی تھی، ہم اس آفر تک گئے ہی نہیں ہیں، تو ہم رحمتیں کیسے حاصل کریں گے؟ مارکیٹ کے اندر جب بولی لگتی ہے، مارکیٹ کے اندر جب سیل لگتی ہے، کوئی شخص گھر بیٹھے اس سیل کو نہیں حاصل کر سکتا ہے، اس کے لیے اسے جانا پڑتا ہے اس مال کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کے اندر ایک سیل لگا دی تھی میرے بھائی، اور اس سیل کے لیے ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں وہ اسباب اختیار کرنے تھے جن اسباب کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کا حصول کر لیں. وہ عشرہ بھی گزر گیا میرے بھائی. دوسرا عشرہ آ گیا، عشرہ مغفرت. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بے پناہ بخششیں اپنے بندوں کے لیے بچھا دی میرے. اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتا رہا. ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف کتنے گئے؟ ہر بندہ اس کو بخوبی جانتا ہے. ہم نے عشرہ مغفرت کو کیسے گزارا، یہ ہر بندہ اپنے آپ کو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ میں نے کتنی استغفار کی ہے اس عشرے کے اندر کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی میری مغفرت کر دیتا. میں نے کتنی عبادات کی ہیں، میں نے کتنے نوافل پڑھے ہیں جن کا ثواب مجھے فرائض کے برابر ملتا. بلکہ اگر ہم سرسری نظر دوڑائیں تو ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے 5 وقت جماعت کی بھی پابندی نہیں کی ہے. 5 وقت جماعت جو عام دنوں میں بھی فضیلت رکھتی ہے، جو فرض ہے میرے بھائیوں، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو اٹل ہے، ہم نے اس کے اندر بھی کوتاہیاں کی ہیں. زائد عبادات کرنا تو دور کی بات ہے، 5 وقت با جماعت نماز کو بھی ہم نے ترجیح نہیں دی ہے میرے. اور اب وہ وقت آ چکا ہے، ہم نے جو رویہ رکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان کے ساتھ، ہم نے جو اس کا استقبال کیا، اب وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے. اب الوداعی گھڑیاں آ چکی ہیں رمضان المبارک کی میرے بھائی. اور یہ جمعۃ الوداع ہے. جمعۃ الوداع یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے کہ شریعت کے اندر اس کی کوئی خاص فضیلت ہے. جمعۃ الوداع اس لیے کہتے ہیں اسے کہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، الوداعی جمعہ ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی خاص فضیلت نہیں ہے. ہاں البتہ اتنی فضیلت ہے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، مبارک ایام چل رہے ہیں. پھر سید الایام جمعہ ہے، اس کی فضیلتیں ہیں، اس اعتبار سے فضیلتیں، اس کے علاوہ خاص کوئی فضیلتیں اس کی نہیں ہیں میرے بھائی. تو یہ رمضان المبارک کے اندر یہ جمعہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد رمضان المبارک ختم ہو جائے. کیا پتا زندگی کے اندر ہمیں دوبارہ رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. کیا پتا اللہ تبارک و تعالی نے جو رحمتوں کے نزول کے لیے ہمارے لیے جو اسباب پیدا کیے تھے میرے بھائیوں، وہ ہم دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. کسی کو کوئی پتہ نہیں میرے بھائی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنی رحمتوں کی فراوانیاں کی تھی، ان رحمتوں کی فراوانیوں کو ہم نے حاصل کیا ہے یا نہیں کیا ہے میرے بھائیوں. کیا پتا ہم دوسرے رمضان المبارک کو پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے. لیکن ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے. وہ اللہ ابھی بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے. وہ ذات ابھی بھی ہماری طاق میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا بندہ ابھی آئے گا میرے پاس. پورا رمضان المبارک اس نے غفلت سے گزار دیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ابھی بھی میرے پاس آ جائے، میں معاف کر دوں. ابھی بھی میرے پاس آ کر اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، میں اسے معاف کر دوں گا. ایسا معاف کر دوں گا، ایسے معاف کر دوں گا گویا کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والی ذات ہے میرے. سستی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کے در پر نہیں جاتے ہیں. سستی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوتے ہیں میرے بھائی. سستی ہمارے اندر ہے کہ ہم استغفار نہیں کرتے ہیں. پھر بھی ہم پر امید ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی. میرے بھائیوں،
اسباب اختیار کرنے پڑیں گے۔ ابھی بھی ہمارے پاس چند دن باقی ہیں میرے بھائیو، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، عبادات کریں میرے، زیادہ سے زیادہ۔ رمضان المبارک جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے میرے بھائیو کہ ہم نے جس طرح رمضان المبارک کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف آتے ہیں، مسجدوں کی طرف، عبادات کی طرف زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کا ہجوم ہوتا ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی وہی اللہ ہے میرے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی وہی نمازیں ہوتی ہیں، رمضان المبارک کے علاوہ بھی وہی مسلمان ہوتا ہے میرے بھائیو۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو مشق ہم رمضان المبارک کے اندر کر رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتب نظام کے ذریعے ہماری مشق کرائی ہے، ہماری جسمانی، بدنی، روحانی، ہر طرح کی جو ہماری مشق کرائی ہے، اس مشق کو ہم آگے بھی جاری رکھیں میرے، یہ اعمال ہم آگے بھی جاری رکھیں میرے بھائی۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں میرا مقام بن جائے، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں لوگوں کی نظر میں بھی اچھا بن جاؤں، لوگ بھی مجھے اچھا کہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں حقوق اللہ کو بھی ادا کرنا ہوگا اور حقوق العباد کی بھی پابندی کرنی ہوگی میرے بھائی۔ آپ تھوڑا اندازہ لگائیں، شریعت کے اندر 25% عبادات ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، نماز، یہ جتنی بھی عبادات ہیں میرے بھائیوں، یہ صرف 25% ہے۔ 75% معاملات ہیں میرے بھائیوں اس دین کے اندر، 75% معاملات۔ ایک شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا، باقی میں چوری کرتا رہوں، زنا کرتا رہوں، بندوں کے حقوق تلف کرتا رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے، ہرگز ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ ایک مسلمان اگر 25% عبادات کے اوپر توجہ دے رہا ہے، اسے اس عالمگیر اسلام کی بدولت اسے 75% جو باقی معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے۔ اس نے اپنے والدین کا حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس نے اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس نے معاشرے کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اس نے پڑوسی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں میرے بھائی۔ تب جا کر وہ مسلمان، وہ انسان حقیقی طور پر کامیاب ہو جائے، ادروائز کچھ پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، خطرہ ہی خطرہ ہے انسان کے لیے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے میرے بھائی، اس سے کتنے بڑے بڑے آئے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آئے، وہ چلے گئے۔ کتنے تو ایسے تھے کہ انہوں نے اپنے لیے اسباب بھی اختیار کیے کہ ہم نہیں مریں گے، لیکن ان کو ایسی جگہ سے موت نے ہٹ کیا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلا میرے۔ شداد کا قصہ کتنی دفعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں۔ دنیا کے اندر جنت بنا رکھی تھی میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدم بھی اندر نہیں رکھنے دیا ہے، اپنی ہی بنائی ہوئی جنت سے فائدہ حاصل نہیں کر سکا شداد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر۔ کیا پتا اس رمضان المبارک میں ہم میں سے کوئی ہے اگلے رمضان المبارک میں نہ ہو، کیا پتا اس رمضان المبارک کے اندر ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دے رہا ہے یہ ہماری آخری مہلت ہو، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی مہلت باقی نہ رہے۔ کسی کو کوئی یقین نہیں ہے میرے بھائی، اپنے معاملات درست کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی، اپنے عبادات درست کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے اندر لکھتے ہیں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا دور ہے، وقت کے بادشاہ ہیں، بیوی کہتی ہیں کہ عید کا موقع آ چکا ہے، بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں، انتظام کیجئے کچھ پیسوں کا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، کون عمر بن عبدالعزیز؟ جو 3 براعظموں کے بادشاہ کہلاتے تھے میرے، ایشیا، افریقہ، یورپ کے بادشاہ عمر بن عبدالعزیز، اور کہہ رہے ہیں کہ تنخواہ ختم ہو چکی ہے۔ بیوی نے کہا، عالیہ نے کہا کہ جا کر بیت المال سے ایڈوانس تنخواہ لے لو۔ جب بیت المال والے کے پاس جاتے ہیں، بیت المال کا کیپر کہتا ہے کہ میں تو آپ کو 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دوں، آپ مجھے کیا گارنٹی دیتے ہیں 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ کیا گارنٹی آپ مجھے دیتے ہیں کہ 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ وہیں پر سر جھکاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں تو 1 مہینے کی بات کرتا ہے، میں تو 1 دن کی بھی مہلت، میں تو 1 دن کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں آپ کو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابہ نے تذکرہ کیا کہ 4 رکعت، کیا پتا ہمیں 4 رکعت ہم پڑھیں، سلام پھیریں، اس کے بعد ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت تو بہت بڑی چیز ہے،
میں ایک جانب سلام پھیرتا ہوں، کیا پتا دوسری جانب سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا، اور میری زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ موت آنے والی، اس نے بڑے بڑوں کو للکارا ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ٹک سکتا ہے۔ اصل زندگی ہماری جو ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی ہے ہماری، وہ اخروی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمارے لیے ایک خاک ہے میرے بھائی، یہ تو مچھر کا پر ہے، اس سے بھی بدتر ہے میرے بھائی۔ ہم نے آج اس کو اپنے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے، آج ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنے فیصلے کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ چاہے اگر ہم نے دین کو داؤ پر لگانا ہو پھر بھی ہم لگا دیتے ہیں، دنیا حاصل کر لیتے ہیں۔ کیا حاصل اس دنیا کی؟ آج ہم حقوق العباد کو اتنا پامال کر رہے ہیں میرے بھائیوں، اتنا پامال کر رہے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کے اندر لکھا ہے، ایک شخص خواب کے اندر دیکھا ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے، پوچھا گیا کس وجہ سے عذاب دیا جا رہا ہے؟ کہنے لگا کہ میں نے دنیا میں ایک شخص سے سوئی لی تھی کپڑے سلائی کرنے کے لیے، کپڑے سلائی کیے میں نے، لیکن اس شخص کو واپس دے نہ سکا، میری موت واقع ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والی ذات ہے، وہ اگر انصاف پر آئے تو چھوٹے چھوٹے کا حساب بھی لے سکتی ہے، بڑے سے بڑی چیز کا بھی حساب لے سکتی ہے، لیکن وہ غفور الرحیم ذات ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہی ہے، وہ ہمیں درگزر کر دیتی۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے پیارے پیغمبر خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں تو غفور الرحیم، وان عذابی هو العذاب العلیم، ساتھ ساتھ میرے بندوں کو ڈرا بھی دیجئے کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے، بڑا دردناک عذاب ہے۔ اگر میں کسی کو چھوٹ دے رہا ہوں تو وہ یہ نہ بھول جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ نہیں رہا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو ہر وقت گھات میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی نظر ہے تیرے اوپر، اور ایسی نظر ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی نظر ہے میرے بھائی۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو آج ضرورت اس چیز کی ہے میرے بھائیوں کہ ہم رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام ہیں میرے بھائیوں، ان کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کریں۔ اگر کسی سے نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں وہ نمازیں ادا کریں میرے بھائی، ذکر و اذکار کریں میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑیں۔ جو ہمارا 11 مہینے کنیکشن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ٹوٹا ہوتا ہے، ابھی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اللہ سے وہ کنیکشن جوڑ لیں، اور ایسا کنیکشن جوڑیں میرے بھائیوں، ایسا کنیکشن جوڑیں کہ کبھی بھی مرتے دم تک وہ کنیکشن نہ ٹوٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ایسا رابطہ ہم جوڑ لیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جڑ جاتا ہے میرے بھائیوں، تو پھر دنیا کی زندگی بھی سکون سے گزرتی ہے، آخرت کی زندگی بھی سکون سے گزرتی ہے۔ اور جس کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، دنیا جہان کی ساری چیزیں ہو جائیں، تمام ٹیکنالوجی بھی اس کے پاس آ جائے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ تمام مخلوقات کا مالک اس کے پاس نہیں ہے۔ جس نے تمام مخلوقات کے مالک کو پا لیا ہے، اس نے سب کچھ پا لیا ہے۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پایا، اس نے کچھ بھی نہیں پایا، سب کچھ پا کر بھی وہ خالی ہے میرے بھائی، سب کچھ پا کر بھی وہ خالی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں مڑنے کی ضرورت ہے، جہاں جہاں تک ہم چلے گئے وہیں پر رک جانا چاہیے۔ اگر ہم سے گناہ ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہوتا ہے، انسان ہے، کافی گناہ ہوتے ہیں انسان سے، زنا بھی ہوتا ہے، چوریاں بھی ہوتی ہیں، ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، حقوق بھی کھاتا ہے انسان، قتل بھی کرتا ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم۔ آج ہم اگر توبہ کریں گے، اسی مجلس کے اندر توبہ کریں گے، وہ فوراً قبول کر دے گا میرے بھائی، لیکن سچی توبہ کریں، ہم عزم کے ساتھ توبہ کریں، یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کے اوپر میں شرمندہ ہوں، یا اللہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے میں مکمل طور پر پرعزم ہوں اس کو چھوڑنے کے لیے، اور اس پر فخر بھی نہ کرے، وہ بعد میں اس کے اوپر فخر بھی نہ کرے، پرعزم ہو جائے کہ آج کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا، آج کے بعد میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنی ہے میرے، صحیح دین کے اوپر چلے میرے، اور یہ
ادھر ادھر کے جو خرافات ہوتے ہیں ان سے بچے، اپنے آپ کو بچائے۔ یہ جو جمعۃ الوداع کے اندر ایک بات مشہور کر دی جاتی ہے، پورے سوشل میڈیا کے اوپر دڑنگے سے شیئر ہو رہی ہوتی ہے، قضائے عمری جی اس جمعے کے دن فلاں اتنی رکعت پڑھو، اتنا کچھ پڑھو اندر تو ساری عمر کی نمازیں معاف ہو جاتی۔ یہ ساری من گڑت چیزیں ہیں میرے، یہ وہمیات ہیں، یہ خرافات ہیں۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر خرافات بہت جلدی پھیل جاتے ہیں، بہت جلدی پروموٹ ہو جاتے ہیں خرافات۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص کسی غلط چیز کو شیئر کرتا ہے، جب تک وہ موجود رہتی ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر اسے گناہ ملتا رہتا ہے، چاہے وہ مر جائے۔ یہ تو انسان اپنے لیے ایک برائیوں کا اکاؤنٹ کھول کے جا رہا ہے اس دنیا سے۔ میرے کوشش کریں کہ غلط چیز کو آگے شیئر نہ کریں، تحقیق کر کے علماء کرام سے تحقیق کریں، پھر آگے اس کو شیئر کریں۔ اگر کسی سے نمازیں قضا ہوئی ہیں اسے پڑھنی پڑیں گی، ہر نماز ترتیب بنا کر انسان پڑھے اسے۔ یہ نہیں ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھ لی پوری عمر کی نمازیں معاف ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے میرے بھائی، یہ ہمارے وہم ہے۔ آج تو ہم قرآن کو بھی اپنے وہم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم نے قرآن منتروں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ایک جمعے میں باہر بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا میرے پاس اور جیب سے ایک بال نکالا، کہتا ہے میں سویا ہوا تھا، یہ بال مجھے ملا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا پھینک دو اس کو۔ کہتا ہے ہر دن میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں جب سو کر اٹھتا ہوں نیچے سے بال نکلتا ہے۔ تو میں نے کہا بار بار پھینک دیا کرو، اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو اس میں تو کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ پتہ نہیں کیوں بال نکل رہا ہے۔ ایسی چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو تیری طرف نازل کیا گیا اسے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ تو ہمارے لیے رہنما ہے، یہ ہمارے لیے دستور ہے، اس کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہمیں حقوق بتاتا ہے، یہ ہمیں عبادات بتاتا ہے میرے بھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے نازل کیا، ہم نے اس کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ خرافات کو ہم نے چھوڑنا ہے میرے بھائی۔ تو رمضان المبارک کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں میرے، اور آخری عشرہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو طاق راتیں ہوتی ہیں، ان طاق راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کے ہمیں ایک رات عطا کی ہے، بڑی فضیلتوں والی رات ہے میرے بھائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر کا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ ادراک یدری کا ایسے الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جا بجا استعمال کرتے ہیں انسان کی توجہ دلانے کے لیے۔ تجھے کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی رحم اللہ تفسیر کبیر کے اندر قدر کے کچھ معنی کرتے ہیں، فرماتے ہیں قدر کا معنی ہے قدر تقدیر سے نکلا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک لیلۃ القدر سے لے کر دوسری لیلۃ القدر تک جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں تقدیر کے، وہ ایک انسان کے بارے میں کر دیتے ہیں۔ اس بات کو ہم نے شب برات کے اندر لے کر گئے ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ شب برات کے اندر یہ فضیلت نہیں ہے، وہ جو بیان کی جاتی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ تمام یہ جو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں یہ شب برات کے اندر نہیں ہوتے ہیں، یہ شب قدر کے اندر ہوتے ہیں، کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی ایک انسان کے پورے سال کا دورانیہ ہوتا ہے، اس کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کے رجسٹر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور ایک معنی کرتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، قدر کا معنی ہے تنگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں زمین و آسمان میں اتنے فرشتے اتارتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی اترتے ہیں، جبرائیل امین بھی اترتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آسمانوں میں فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی قیام کی حالت میں کھڑا ہے تو وہ کھڑا ہی رہے گا قیامت تک، اگر کوئی رکوع کی حالت میں ہے تو وہ رکوع ہی کرتا رہے گا قیامت تک، اگر کوئی سجدے کی حالت میں ہے تو وہ سجدہ ہی کرتا رہے گا قیامت تک۔ لیکن لیلۃ القدر وہ واحد رات ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ زمین کی طرف اتر جاؤ۔ فرشتے اترتے ہیں مسلمانوں کو پروٹوکول دینے کے لیے میرے بھائی، کہ مسلمان اس رات کے اندر عبادت کریں گے، اور مسلمان اس رات کے اندر غفلت میں پڑا ہوتا ہے۔ مسلمان
کہ ہاتھ میں اس رات میں موبائل ہوتا ہے، مسلمان اس رات میں بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، مسلمان اس رات کے اندر بازاروں میں آنکھ مچولیاں کر رہا ہوتا ہے، فرشتے ان کے پروٹوکول کے لیے زمین پر اترے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ناقدری نہیں ہے میرے بھائیوں، کتنی بڑی امت، کتنی بہترین امت ہے امت محمدیہ میرے بھائیوں، اور ہمیں اپنی قدر ہی نہیں معلوم ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے خصائص الکبریٰ کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری تو تورات کھول کر تلاوت کی، انہوں نے تلاوت کرنے کے بعد انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میں تلاوت کر رہا تھا، میں نے تلاوت کے اندر دیکھا کہ ایک ایسی امت کا ذکر آیا جو الآخرون السابقون، جو دنیا میں سب سے آخر میں آئیں گے، لیکن السابقون جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں۔ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ وہ امت جو سب سے آخر میں آئے گی، سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، وہ امت مجھے عطا کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، اے کلیم اللہ، یہ امت میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ میرے بھائیو، کنتم خیر امت، بہترین امت ہو، ہمیں نبیوں والا فریضہ عطا کیا گیا ہے، تبلیغ کا سلسلہ ہمارے اندر جاری کیا گیا ہے میرے بھائی، ہم نے محدود نہیں رہنا ہے، دین خود سیکھنا ہے، آگے دوسروں تک پہنچانا ہے میرے بھائی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح تک، طلوع فجر تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی نازل ہو رہی ہے۔ اس رات کے اندر میرے بھائیو عبادت کرو، اس رات کے اندر اپنے فیصلے کراؤ، اس رات کو غنیمت سمجھو، اس رات کو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھ کر عبادت کرو۔ کیا پتا آپ کا کوئی ایسا کام جو رکا ہوا ہے وہ اس رات کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے کھل جائے، کیا پتا آپ کی کوئی خواہش جو آپ پوری زندگی اس خواہش کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس رات میں مانگ کر دیکھیں، کیا پتا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کر۔ میرے بھائیوں مانگ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفت و شنید ہو کر دیکھیں، ہم کلام ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی محبت کرتا ہے۔ ایک ماں ہے، ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے کے ساتھ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کریم رب سے تجھے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا، کس چیز کے تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ تو اس کے در پر نہیں آتا ہے، تو اس سے مانگتا نہیں ہے، اس کے حکموں کی بجاوری نہیں کرتا ہے، سراسر تو اس کی نافرمانی کر رہا ہے، سراسر تو اس کے خلاف جا رہا ہے۔ ما غرک، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا؟ دنیا نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دنیا کی زینت نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، 20 فٹ کی گاڑی نے ڈالا ہوا ہے، بنگلوں نے ڈالا ہوا ہے۔ میرے بھائیو یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی۔ وَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ یہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ ضرورت اس امر کی ہے میرے بھائیو کہ اس رات کے اندر ہم عبادت کریں، اس رات کو ہم مزین کریں، اس رات کے اندر ہم اپنی روحانی گندگیوں کو صاف کریں میرے بھائی، تاکہ ہم پاک صاف ہو جائیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کے اندر لطف بھی عطا کرتا ہے میرے۔ اور خاص طور پر جو رات آتی ہے عید الفطر کی رات ہوتی ہے، جسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ شعب الایمان کے اندر امام بہیقی لکھتے ہیں سمیت تلک اللیلۃ لیلۃ الجائزہ، اس رات کو جائزہ رات کہا گیا۔ جائزہ عربی کے اندر کہتے ہیں انعام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا کرتے ہیں۔ ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، 10 لاکھ بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پورے رمضان المبارک میں جتنے بندوں کی مغفرت کی ہوتی ہے، لیلۃ الجائزہ کے اندر اتنے اور بندوں کی مغفرت کر دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے، کیا ہم ان مغفرت والے بندوں میں سے ہیں یا نہیں ہیں جن کی مغفرت ہو جائے گی؟ اور بعض تو بد نصیب ایسے ہیں، بدقسمت ایسے ہیں کہ اس رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی، رمضان المبارک بھی گزر جاتا ہے، ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں میرے بھائیوں والدین کا نافرمان،
جو بات بات پہ والدین کو تانے دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، والدین کو ستاتا ہے، وہ والدین جنہوں نے اس کو ناپاک حالت میں بھی اٹھایا، وہ ماں جو اس کے لیے پوری پوری رات جاگا کرتی تھی، آج وہ اسے ستا رہا ہے۔ ایسے نافرمان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ عاق لوالدی کے الفاظ ہیں، عربی کے اندر عام نافرمانی کے لیے معاصی کا لفظ ہوتا ہے، لیکن جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے عاق کا لفظ ہے۔ پتہ ہے عاق کسے کہتے ہیں؟ عاق کہتے ہیں کسی چیز کے اتنے ٹکڑے کر دیے جائیں کہ مزید ٹکڑے بنانا ممکن ہی نہ، ذرات میں کسی چیز کو تبدیل کرنا۔ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا ذلیل کرتا ہے کہ دوبارہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، دنیا و آخرت دونوں میں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اس کی قدر ان لوگوں کو پتہ ہے جن کے والدین نہیں ہیں۔ آج وہ اپنے والدین کو گلے ملنا چاہتے ہیں، نہیں ہے والدین، آج وہ بھی سینہ لگا کر رونا چاہتے ہیں، انہیں والد کی جو نعمت ہے وہ نہیں مل رہی ہے۔ میرے کو کتنے لوگ ہیں کہ ان کی یہ عید جو ہے بغیر والدین کے گزر رہی ہو، پہلی ان کی عید ہوگی کہ والد کا سایہ نہیں ہوگا ان کے اوپر، پہلی عید ہوگی کہ والدہ کا سایہ ان کے سروں پر نہیں ہوگا۔ وہ عید کے دن قبر کے اوپر جائیں گے، وہ آواز لگائیں گے، جواب بھی خود دیں گے، واپس آ جائیں گے۔ میرے قدر کرو ان والدین کی میرے بھائی، یہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غنیمت ہے۔ کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات ہیں، انشاءاللہ عید الفطر کی نماز جو ہے وہ 7:15 پر ادا کی جائے گی، 7:15 بجے ادا کی جائے گی۔ 7:15 کا مطلب یہ ہے کہ 7:15 پر نماز کھڑی ہو جائے گی، بیان اس سے پہلے ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں جو ساتھی بھی خواہش رکھتے ہیں نماز پڑھنے کی یہاں پر، وہ جلد از جلد تشریف لائیں یہاں۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ ہیں روزے رکھ رہے ہیں، جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، وہ صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر جو ہے مختلف اجناس میں سے ہوتا ہے۔ گندم میں 2.25 کلو احتیاطاً 2 کلو کی قیمت لگا کر اس کے اعتبار سے آپ دے دیں۔ جو 3.5 کلو، کھجور ہو گئے 3.5 کلو، اسی طرح کشمش 3.5 کلو، اس کی قیمت لگائیں مارکیٹ میں اور وہ دے دیں۔ عموماً جو گندم کی چل رہی ہے آج کل 300 روپے چل رہی ہے، تو کوشش کریں ابھی سے دے دیں۔ آپ کسی غریب کو آپ دیں گے میرے بھائیوں، ضروری نہیں ہے 300 روپے پکڑا دیا اس کو، تھوڑا سا زیادہ دے دیں، اس کی چپل آ جائے گی، اس کے کپڑے آ جائیں گے، تھوڑے زیادہ دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کم نہیں کرتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب بھی آپ کو ہو۔ کسی کی عید اچھی گزر جائے گی، اپنے بچے کے لیے کپڑے لینے کے لیے جاتے ہیں، ساتھ دیکھیں پڑوس میں اگر کوئی ایسا بچہ ہے، یتیم ہے، یا ان کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہے، ایک سوٹ ان کے لیے بھی لا کر چپکے سے دے دیں۔ میرے بھائیوں آپ بھی اتنا سکون محسوس کریں گے زندگی کے اندر، کبھی آپ نے محسوس نہیں کیا۔ کر دیکھیں، آپ آزما کر دیکھیں۔ کسی کو بستر مہیا کر کے اگر آپ ٹھنڈی زمین کے اوپر بھی سوئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سکون عطا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔